یہ آداب ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو مومنین اپنی جانوں سے زیادہ ترجیح دیں۔ 5 آیتیں ہو گئیں۔ اب آؤ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا کیسا ادب کرتے تھے، ان کے ایمان اور اتباع کا کیا حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت وصال قریب ہوا، چند گھنٹے رہ گئے، تو آپ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا تھا اور رسول اللہ کو کفن میں کتنی چادریں دی گئی تھیں۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ کا وصال کس دن ہوا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو کفن میں کتنی چادریں دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں آپ کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے اپنی حیات میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تھے کہ اب وقت وفات نبی کریم کی اتباع اور پیروی ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا انتقال بھی پیر کے دن ہو، اور جس طرح کا کفن رسول اللہ کو دیا گیا تھا مجھے بھی ویسا ہی دیا جائے۔ اللہ نے صدیق اکبر کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کو اسی طریقے سے کفن دیا گیا جس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو دیا۔ ایک روایت ہوگی۔ دوسری روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام نے جس امر پہ عمل کیا ہے اسے کبھی ترک نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حال سے اگر کسی امر کو ترک کرو، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کوئی ایک امر بھی اگر مجھ سے رہ جائے تو میں سنت سے پھر جانے والا کہلاؤں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ سنت تو کجا، ہم تو فرض اور واجب کو ترک کیے بیٹھے۔ نمازوں کا حال ہمارا خراب، روزوں کا حال ہمارا خراب، قربانیاں ہماری ریاکاری کی نظر ہو رہی ہیں، زکوٰۃ ہم وقت پہ ادا نہیں کرتے، حج فرض ہو جاتا ہے لیکن پیسے کو دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات یوں ہی دھرے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے۔ دیکھو صدیق اکبر تو کہہ رہے ہیں اگر میں کسی امر کو ترک کر دوں رسول اللہ کے حال سے تو میں سنت سے منحرف ہونے والا کہلاؤں گا۔ ہم تو فرض اور واجب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنی کامل احتیاط تھی۔ خود نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے سخت ناراض ہوئے اور غصے میں اس ہاتھ سے اس کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تم یہ اپنی انگوٹھی اٹھاؤ، اس کو بازار میں فروخت کر کے اس مال کو اپنے تصرف میں لیا۔ وہ شخص کہتا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ کہتا ہے میرے دوستوں میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام نے میرے لیے پسند نہیں کی میں اس کو اپنے لیے ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، اس کو ویسے ہی پڑا چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب۔ جس چیز کو رسول اللہ ہمارے لیے پسند نہ فرمائے، صحابی نے اس کو ترک کرنا بہتر سمجھا۔ چاہتے تو اٹھا کے اسے اپنے تصرف پہ لا سکتے تھے۔ مرد پر سونا پہننا اور زیورات پہننے کی ممانعتیں حرام ہیں، لیکن سونے چاندی رکھنے اور اسے خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ تو چاہتے تو اس انگوٹھی کو لے جاتے بازار میں فروخت کرتے اور اپنے تصرف میں لے آتے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کہ جب رسول اللہ نے پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کو اٹھانے کا کوئی شوق نہیں۔ کیسی کامل اتباع تھی ان صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام سے۔ ایک حدیث اور سنو بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ایک جماعت پر سے ہوا جو کہ بھنی ہوئی بکری لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کر وہ سب جمع تھے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور قبلہ آپ بھی تشریف لے اور ہمارے ساتھ یہ بھنی ہوئی بکری تناول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو ان کو جواب دیا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے دوستوں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، سرکار نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، سے جائے کہ میں بھنی ہوئی بکری کھاؤں۔ جب رسول اللہ نے اس چیز کو تناول نہیں کیا تو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں جو کہ روٹی جتنا رسول اللہ نے کھایا تھا اتنا ہی کھاؤں، میں یہ بھنی ہوئی بکری نہیں کھاؤں گا۔ یہ ادب ہے حضور کی بارگاہ کا، اور یہ صحابہ کرام ہی ہمیں سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ایسی ہمت اور طاقت نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی من و عن اتباع کر سکیں، لیکن کوشش کرنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا کام کوشش کرنا، تم کوشش کرتے رہو۔ ایک اور حدیث سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کیسی کامل اتباع کیا کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کے گرد اپنے اونٹ کو پھرا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے دوست مجھے معلوم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسا کرتے دیکھا، اس لیے میرا جی چاہا میں نے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں اپنا بھی اونٹ گھمانا شروع کر دیا۔ وجہ نہیں پتہ، حکمت بھی نہیں تلاش کی کہ کیا وجہ تھی، بس ایک مکان کے گرد دیکھا تھا کہ رسول اللہ اپنے اونٹ کو پھرا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کا دل چاہا تو وہ ویسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہ اعمال انجام دے رہے ہیں جس کی نہ حکمت کا پتہ نہ وجوہات کا پتہ۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے عزیز چچا، ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے متصل تھا، اور ان کے گھر کے دروازے پر اوپر چھت میں ایک پرنارا لگا ہوا تھا جس سے پانی گرتا تو نمازیوں کے اوپر آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی اے امیر المؤمنین، زندہ باد